بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک شرعی دلائل کا معاملہ ہے تو حضرات صحابہ کرام اور اہل سنت والجماعت کے تمام جلیل القدر اہل علم کے نزدیک شرعی دلائل 4 ہیں: قرآن اور سنت اور اجماع اور قیاس۔ ان 4 دلائل میں بنیادی اور مرکزی دلائل قرآن اور سنت ہی ہیں۔ البتہ جو دینی بات قرآن اور سنت میں انہیں نہ ملے یا نصوص میں ظاہری طور پر ٹکراؤ سامنے آئے تو پھر اس کا حل امت کے اجماع میں تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بات میں اجماع بھی موجود نہ ہو تو پھر امت کے مجتہدین اپنی خداداد علوم اور استعداد اور مجتہدانہ بصیرت کی بنا پر قرآن اور سنت میں اجتہاد اور قیاس سے کام لیتے ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے کہ حضرات ائمہ کرام قرآن اور سنت کے مقابلے میں اجتہاد سے کام لیتے ہیں یا قیاس کو لے کر قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ دین میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی امام مجتہد کی بات ماننے کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی بات ماننا قرآن اور سنت کی خلاف ورزی ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ ان حضرات نے معاذ اللہ امام مجتہد کو قرآن اور سنت بلکہ نبی علیہ السلام کے مد مقابل لا کھڑا کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا امام مجتہد کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی سادہ لوگ مسلمان شرعی اور ضروری تقلید کا انکار کر بیٹھے۔ تقلید کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا کہ دین میں کسی معتبر مجتہد امام کی بات پر اعتماد کر کے اس کی پیروی کرنا اور ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا تقلید کہلاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعتماد کے مطابق وہ مجتہد قرآن و سنت اور شرعی دلائل ہی کی روشنی میں مسائل کا حل بتلاتا ہے۔ اس تعریف سے تو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ تقلید کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی امام کی بات مانی جائے، بلکہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے ہی امام کی بات مانی جاتی ہے۔ تقلید کن باتوں میں کی جاتی ہے؟ فرمایا کہ ایک تو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، دوسرا ان مسائل میں جو قرآن و سنت میں صراحت سے بیان نہیں ہیں، اور تیسرا جو مسائل قرآن و سنت میں بیان تو ہوئی ہیں لیکن ان میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا ہے، ان امور میں مجتہد کے لیے اجتہاد جبکہ مقلد کے ذمے ان کی تقلید واجب ہو جاتی ہے۔ دین اور دنیا کے ہر معاملے میں دیکھا جائے تو 2 ہی طبقے سامنے آتے ہیں، ایک تو ماہرین کا طبقہ اور دوسرا وہ طبقہ جو خود ماہرین نہیں ہیں البتہ ماہرین کی پیروی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ماہر نہیں ہیں وہ ماہرین کی پیروی ہی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے ضروری ہے۔ ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، ہمیں قرآن و سنت کے تمام تر علوم حاصل نہیں ہیں، اسی طرح وہ علوم جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں ان سے بھی ہم کما حق واقف نہیں ہیں۔ ہم مجتہدانہ صفات نہیں رکھتے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو براہ راست کچھ سمجھ بھی جائیں تب بھی ہماری ناقص سمجھ اور فہم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور پھر یہ بات تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ ہماری حد درجہ ناقص سمجھ کے مقابلے میں امت کے ائمہ مجتہدین کی سمجھ نہایت ہی عالی اور قابل اعتماد ہے، اس لیے ہماری بات کے مقابلے میں ان کی بات کی اہمیت زیادہ ہے، بلکہ ہماری فہم کی کیا مجال ہے۔ امت کے جلیل القدر اہل علم حضرات محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، حضرات فقہاء کرام بھی انہی 4 مذاہب میں سے کسی ایک کے پیروکار رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر ہر ایک مسلمان کے لیے براہ راست قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا اور خود مسائل اخذ کرنا ضروری ہوتا تو قرآن و سنت میں اہل علم سے پوچھنے اور ان کی پیروی کرنے کی تاکید نہ کی جاتی۔ ویسے تو امت میں بہت سے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، لیکن امت میں جن مجتہدین کو قبولیت حاصل ہوئی، جن کی فقہ مدون اور جمع ہوئی اور امت میں پھیلی، وہ 4 ہیں: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔
اگر کوئی شخص انہی میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا چاہے تو اسے دین کی مکمل تعلیمات میسر آ سکتے ہیں، جبکہ دیگر مجتہدین کی فقہ مکمل طور پر مدون نہیں ہوئی۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ مذاہب اربعہ کا یہ اختلاف فرقہ واریت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ فرقے عقائد کے اختلاف سے بنتے ہیں، جو کہ نہایت ہی مذموم ہے، جبکہ ان مذاہب اربعہ کے مابین عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چاروں مذہب عقائد میں اہل سنت والجماعت ہی سے منسلک ہیں۔ ان میں جو اختلاف ہے وہ فروعی اور اتحادی اختلاف ہے، جو کہ عہد نبوی اور صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ حق کے اور امت کے لیے بڑی رحمت ہے۔ البتہ ان مذاہب میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی، چونکہ ان مذاہب کے مابین بہت سے مسائل میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور خیر القرون کی طرح خوف خدا اور تقوی بھی اب باقی نہیں رہا ہے، بلکہ نفس پرستی کا عام رواج ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی ایک کی تقلید لازم قرار نہ دی جائے تو معاملہ دین کی اتباع کے بجائے نفس پرستی تک جا پہنچے گا، جیسا کہ آج کل مشاہدے میں یہ بات ہے، خصوصاً اس فتنے کے دور میں اور دین بیداری کے ماحول میں نفس کی سرکشی عام فتنہ بن چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام مجتہد قرآن و سنت سے اللہ کا منشا ہی واضح کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر رہا ہوتا، نہ ہی آج تک امت نے یہ مطلب سمجھا ہے۔ چاروں مذاہب کے مابین حلال اور حرام کا اختلاف بھی ہے، جائز ناجائز کا اختلاف بھی ہے، سنت ہونے یا سنت نہ ہونے کا اختلاف بھی ہے، مکروہ ہونے یا مکروہ نہ ہونے کا اختلاف بھی ہے، فرض اور واجب ہونے اور نہ ہونے کا اختلاف بھی ہے۔ جب اختلاف کی نوعیتیں مختلف ہیں تو ان کا حکم بھی مختلف ہی ہوگا، البتہ یہ تمام اختلاف اجتہادی ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ تمام اجتہادی اختلافات کے باوجود مذاہب اربعہ کے مابین حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے مذہب کو باطل سمجھتا ہو، بلکہ ہر مذہب کا پیروکار یہ سمجھتا ہے کہ یہ چاروں مذاہب اپنے اپنے طور پر درست ہیں، کیونکہ ائمہ اربعہ نے قرآن و سنت کی روشنی ہی میں مسائل کا استنباط کیا ہے، اور یہ اختلاف اجتہادی ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ لہذا جو مسلمان مجتہد نہ ہو تو اس کے لیے کسی مجتہد کی تقلید ضروری ہے۔ تقلید کے بغیر وہ عموماً دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔